موقعوں کی خاطر کیا میں نبی کی سنت کو دنیا سے مٹا دوں؟ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نبی کے چہرے کے اوپر اس طرح پھرتے ہوئے کبھی تکلیف نہیں محسوس ہوتی کہ کل قیامت کے دن نہیں بلکہ قبر کے اندر، میدان حشر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اپنی امت کو اس چہرے کی داڑھی سے۔ آج امت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویدار بنتے ہیں، لیکن نبی کی پہچان اپنے چہرے میں دینا گوارا نہیں کرتے۔ میرے پیارو، صحابی رسول کے اندر وہ عادت طیبہ تھی۔ ایک گاؤں کا گوار صحابی رسول میدان میں ہل جوتتے ہیں، 2 منٹ ہل جوتتے ہیں، اسی درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملتی ہے۔ مستجاب الدعوت صحابی رسول تھے، وہ سیدھا اپنا کام کو چھوڑا، مدینہ منور آئے، اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، جس کان سے میں اپنے محبوب کی آواز کو سنا کرتا تھا، جس آنکھوں سے میں اپنے محبوب کو دیکھا کرتا تھا، اب میرے اس محبوب کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اب وہ میرے دونوں کان کسی کام کے نہیں، وہ میری دونوں آنکھیں کسی کام کی نہیں۔ جب میں اپنے محبوب کو تلاشوں گا، اب آنکھوں میں میری دکھائی دے اور محبوب کو نہ پاؤں تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے سچے عاشق رسول بن کر نبی کی محبت میں نبی سے جدا ہونے پر اللہ سے فریاد کی، اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں سے وہ سننے کی صلاحیت کو بھی چھین لی اور آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت کو بھی چھین لی۔ کیسا عاشق رسول تھا! تو کیا صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھے نہیں تھے؟ ایک ایک صحابی رسول میں اتنی عقل، اتنی سمجھداری تھی کہ دنیا پر حکمراں بنے ہوئے تھے۔ میرے پیارو، آج اپنے آپ کو سمجھدار، یہ سمجھدار سمجھنا نہیں ہے دین کو چھوڑ کر، یہ بیوقوفی ہے، یہ تکبری ہے، یہ ابو جہل کی روحانی اولاد ہے، یہ قارون و شداد کی روحانی اولاد ہے۔ میرے پیارو، انگریز کی غلامی چھوڑ دو، ایک اللہ کی سچی غلامیت اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی دوسری دولت نہیں ہو سکتی۔ آج حال و حقیقت دیکھو کہ عیدگاہ میں یہ میلاد النبی، یہ جلسہ کا پروگرام، لیکن قرآن اور حدیث کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ بازاروں میں گرم۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ مسجد کی طرف روانہ ہونے والے کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، بازاروں کی طرف روانہ ہونے والا بے ضرورت، اس کے اوپر شیطان کا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ لیکن مسلمانوں کا ایمان اتنا گوارا نہیں۔ لیکن اگر شعر شاعری، اگر کچھ گانا وغیرہ اگر ہوتا، یا ہو سکتا ہے جرتھان قوالی سننے چلے گئے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن مرنے سے پہلے ہوش کو سنبھال لو، سچے دل سے توبہ کر لو، ناک کو خدا کے سامنے گھسٹنا شروع کر دو۔ آج بھی وہی خدا موجود ہے جو تمہارے توبہ، جو عمر فاروق کی توبہ کو قبول کی تھی، جو خالد بن ولید کے توبہ کو قبول کی تھی، جو ابو جہل کے بیٹے کی توبہ کو قبول کی تھی، تو میرے پیارو وہی خدا آج بھی موجود ہے۔ جس نے شیطان کی دعا کو قبول کی تھی وہی خدا آج بھی موجود ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو، مخلص بنو، دیندار بنو، دین کی قدر کرنے والے بنو، قرآن کی عظمت کرنے والوں بنو، قرآن کی خدمت کرنے والے کی عزت کرنے والے بنو، تب اللہ تعالیٰ تمہاری قدر کریں گے۔ عزت خدا کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عمل کی توفیق دے۔